السلام علیکم ناظرین، خصوصی رمضان ٹرانسمیشن تحفہ ایمان ماہ رمضان میں میں جواد یوسف آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام امت مسلمہ یکجا ہو کر عبادات کرتی ہے، روزے رکھتی ہے، سحری اور افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان یکجا ہو کر عبادتیں کرتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، مسجدیں رونق سے بھر جاتی ہیں، تمام مسلمان یکجا ہوتے ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ایک ہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ ناظرین، اسی حوالے سے ہم نے اس رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ سب کے ساتھ اچھی باتیں کرنی ہے، خوبصورت باتیں کرنی ہے، اپنی نوجوان نسل کو تلقین کرنی ہے اور آپ سب کو معاشرتی مسائل سے آگاہ بھی کرنا ہے۔ آج جس حوالے سے ہم آپ سب سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ روحانی شخصیت بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج جس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ ہے صبر اور برداشت کرنا۔ ماہ رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو۔ اسی آیت کے پیش نظر آج ہمارے ساتھ روحانی شخصیت خواجہ اسرار الحق فخری صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے کچھ ٹائم نکالا۔ ناظرین کو بتائیے، دیکھنے والوں کو یہ بتائیے کہ صبر آج جس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، صبر ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ موضوع تو صبر ہے، لیکن آپ نے جب آغاز کیا تو دو موضوعات کر لیے، جس میں ایک یہ کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ بے شک، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں سب سے پہلے اپنا موضوع بنانا چاہیے۔ آج چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ بہت لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع بنا ہوا ہے، وہ یہ بنا ہوا ہے کہ روزہ ہیلتھ کے لیے ہے، روزہ سوشل ویلفیئر کے لیے ہے، روزہ میری جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے ہے، روزہ رکھنے سے میرا بلڈ پریشر بہتر ہوگا، شوگر بہتر ہوگی، جس طرح بھی جس کے ذہن میں آتا ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے خصوصاً یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ واہ، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہوں تو ہمیں اپنی نیت کو استقامت دینی ہے کہ اس کو جوڑنا کس سے ہے۔ اگر تو میں نے کوئی بھی روزہ رکھا اور اس کو اپنی ہیلتھ سے جوڑا تو وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ تو ہو سکتی ہے، پھر روزہ نہ رہا۔ واہ واہ، اگر میں نے بلڈ پریشر کے لیے رکھا تو وہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ تو ہو سکتی ہے، روزہ نہ رہا۔ شوگر کے لیے رکھا، ویٹ کم کرنے کے لیے رکھا، وزن کم کرنے کے لیے رکھا، اپنی ہیلتھ کے لیے رکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو میری نیت خدا نہ رہا، میری نیت اللہ کے ساتھ جڑنا نہ رہا، تو پھر ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو میں اپنے دوستوں سے سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ روزہ رکھتے ہوئے اپنی نیت کو اسی سے جوڑے رکھیں، یہ خالصتاً تیرے لیے۔ سحر کا کھانا، افطار کا کھانا، اس دوران اپنے آپ کو روکے رکھنا ہر چیز سے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، وہ خالصاً اللہ کے لیے ہو، نہ کہ اپنے بدن کے لیے ہو، نہ کہ ہیلتھ کے لیے ہو، تبھی ہمیں اجر ملے گا۔ اگر ہم اس کو اپنے سب کانشیس میں یا کانشیسلی اس کے بینیفٹس دنیاوی، جسمانی اور مادیت میں حاصل کرنا چاہیں گے، تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو قیامت والے دن بھوک اور پیاس کے سوا کوئی اجر نہ ملے گا، کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت اس عمر کی ہے۔ ہم اتنے کیجول ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا احساس دانستہ یا غیر دانستہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ خالصاً اللہ کے لیے، اور یہ اللہ کے لیے کیا ہے اس کو بھی سمجھنا سخت ضروری ہے۔ تبھی ہم روزے کا جو موضوع آپ نے مجھے دیا صبر کے حوالے سے، تبھی ہم اس کو پا سکیں گے۔ اگر ہم پہلے حصے کو پائیں گے، پہلا حصہ ہے خالصتاً اللہ کا ہونا، یہ میرا پانی نہ پینا، روٹی نہ کھانا، تمام احکامات کی پیروی کرنا کسی اور مقصد کے تحت ہونا نہیں چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے۔ وقت سحر میں نے کھایا جتنا بھی کھایا، اور خالصتاً افطار تک میں نے اپنے آپ کو ہر اعمال سے روک کے رکھا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، وہ اللہ کے لیے ہے۔ اس میں اگر کہیں بھی میں کوئی چیز شامل کرتا ہوں تو وہ شاید اس کے شامل ہونے سے
وہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ تو ہوگی، روزانہ ہوگا. بالکل، کیونکہ روزہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، پھر یہ تھوڑی سی انسان کی طرف سے، بنی نوع انسان کی طرف سے تھوڑی سی بے وفائی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جس عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لیے ہے، اور اس کا بندہ جس کو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، جو خاص عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اگر ہم اس کے اندر اپنے دنیاوی چیزوں کو شامل کر لیں گے کہ نہیں ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا اس سے، ہم ہارٹ کے پیشنٹ ہیں اس میں بہتری آئے گی، کینسر اس سے ہمیں نہیں ہوگا، تو پھر وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہوا. ہم نے اپنے نیتوں کو جوڑنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کوئی شخص اگر 24 گھنٹے بھی نہ کھائے لیکن اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اعتبار نہیں ہے تو یقیناً وہ فاقہ تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے. اور پھر اس حوالے سے بھی اس کا اجر ذرا بتائیے گا لوگوں کو کہ آپ کے سامنے پڑے ہوتی ہے سب کچھ، بھوک اور پیاس کی شدت میں چھوٹے بچے اکثر کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، لیکن خود کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، صبر کرنا کہ نہیں یہ میں نے روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے اور مجھے اس کا اجر ملے گا. تو اس حوالے سے، اور پھر صبح میں ایک بیان دیکھ رہا تھا، اس میں بھی یہ تھا کہ سب سے مشکل جو وضو ہوتا ہے وہ عصر کا وضو ہوتا ہے، کہ انسان پورا دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے، وضو کے لیے وہ پانی اپنے منہ میں لے کر جائے اور وہ پانی اس کا حلق سے نیچے نہ اترے، واپس اسے وہ نیچے پھینک دے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے کتنا راضی ہوگا. یقیناً اسی کو ہی تو میں نے موضوع بنا لیا اور صبر کو ہم آخری حصے میں لے لیں گے کہ ان تمام اعمال میں ہمیں جو استقامت کرنی ہے کہ اس کو جوڑنا اپنے رب سے ہے، کسی اور چیز سے نہیں جوڑنا. استقامت کرنی ہے کہ فقط یہ اللہ ہی کے لیے میں نے چھوڑا ہے اور اللہ ہی سے میں اجر لوں گا، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی. اور وہ اجر کی کیا کیفیات ہیں؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین ذات کے ساتھ جڑے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، واہ سبحان اللہ، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. روزے دار صبر کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو روکتا ہے. صبر کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو روکنا. آج معاشرہ جس ڈگر پہ چلا گیا، ہمیں صبر کے حقیقی معانی اور مطلب کو سمجھنا از حد ضروری ہے. ہمیں جاننا ہے کہ ہمیں کن کن چیزوں سے خود کو روکنا ہے اور کن کن چیزوں کے لیے ہمیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے. معاشرے میں جو تبدیلی آ گئی، معاشرے میں جو بدلتے ہوئے حالات ہوئے، جو یورپ کی یلغار ہوئی، مادیت پرستی کا غلبہ ہوا، اس میں ہمیں احکام اللہ اور احکام رسول اور اطاعت اللہ اور اطاعت رسول کے مطابق اپنے آپ کو روکنا ہے اور اس میں اپنی نیت کو راسخ کرنا ہے. وہ روکنا ماہ رمضان میں نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے. اللہ جب ہمیں تلقین کرتا ہے، یا دنیاوی طور پہ اگر ہم یوں دیکھیں، اگر کسی شخص کو کورس کرایا جاتا ہے تو چند عرصہ اس کا سینئر اپنے پاس رکھ کے اسے کورس کراتا ہے اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے. رمضان کا مہینہ ہم پہ فرض کر دیا گیا، لیکن جو نعمتیں اس میں حاصل ہوئیں وہ باقی 11 مہینے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. بے شک ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا شوال کا چاند نظر آیا تو میرے لیے ہر چیز کھول دی گئی. وہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پہ جو پابندیاں شرعی ہیں وہ آزاد کر دی گئی، لیکن اخلاقیات جیسے روزہ دار کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. تو ہم اگر اپنی عادت یہ بنا لیں کہ ہمیں کبھی بھی برائی نہیں کرنی، سارا سال میری زبان ناپاک نہ ہو، سارا سال میری زبان رکی رہے گناہ کرنے سے، گناہ بولنے سے، میری آنکھ رکی رہے گناہ دیکھنے سے، میری سماعتیں رکی رہیں گناہ سننے سے، اور میرے دھیان رکے رہیں گناہ کی طرف توجہ کرنے سے، تو میں نے حق روزہ ادا کر دیا. واہ سبحان. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سحر کے وقت گالی بکنا بند کر دی اور مغرب کے بعد ہمیں اجازت مل گئی، تو ہمیں وہ حاصل نہ ہوا جو مقصد تھا، وہ جو تربیت تھی جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ بھی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے. اگر وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اعمال میں نچلے درجے پہ اور عامیانہ گفتگو میں منتقل ہو جاتے ہیں رمضان کے بعد، تو یہ سمجھ لیجئے ہم نے دراصل اللہ سے منہ پھیر لیا. اللہ اکبر. یا گناہوں اور دنیا کی لذتوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہی دراصل صبر ہے. واہ. اور اس کی اعلیٰ ترین جو حالت ہے وہ حالت روزہ ہے، جس میں ہم اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں. جی روزہ ایک ٹریننگ ہے ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے خود کو برائی سے روکنا ہے، فواحش سے روکنا ہے، فحاشی سے روکنا ہے، ہر طریقے سے. اگر انسان مسلمان روزے کے بعد، رمضان کے بعد پھر اپنے اسی ٹریک پر آ جائے تو اس کا مطلب اس نے صبر کا حق ادا نہیں کیا. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نے قریب ترین بات کی، لیکن یہ روکنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ذات اور اللہ رمضان کے علاوہ بھی ہمارا رب ہے.
بے شک. سو اگر میں نے ایک ماہ خواہشات سے اپنی زبان کو روکا، اپنی آنکھوں کو روکا، سماعتوں کو روکا، تو اور اس کے بعد میں یہ سمجھا کہ میں آزاد ہو گیا، تو میں نے روکا ہی نہیں، کیونکہ میرا رب علیم و خبیر، سمیع و علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے. بے شک بے شک. وہ رمضان کے بعد اس نے ہم سے چہرہ نہیں پھیرنا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر بات کی جائے، ہم سب کے لیے رول ماڈل ان کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قیامت تک ہمارے لیے رول ماڈل ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگزامپل ہے. ان کی زندگی کے حوالے سے بھی صبر کی تلقین اگر آپ کرنا چاہیں لوگوں کو، کیونکہ بہت سی ایسی مثالیں ہیں جس میں ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کہا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی غصہ نہیں کیا، ہمیشہ صبر کیا، برداشت کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی آزمائشیں آئیں ان کا مقابلہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پر یہ نہیں کہا کہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جس طرح ابھی ہم دیکھتے ہیں نوجوان نسل یا پھر وہ اپنی خواہشات کے لیے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے صبر بالکل بھی نہیں کرتی، وہ چڑھی ہوئی آستینیں، شعلہ اگلتی آنکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز آج کے معاشرے کے حوالے سے ہمیں سمجھنی ہے اور ہمیں یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ بڑوں کا کردار. ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم اور تلقین دینا بھول گئے. ہم سے جو بڑے والے ہیں انہیں یاد ہوگا، جو میری ایج سے بڑے ہیں، کہ ہمارے بچپن میں ہمارے کانوں میں یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ صبر کرو، شکر کرو اور قناعت کو اختیار کرو. بد نصیبی اس وقت یہ ہوئی کہ ہم ان تین فکروں سے عملی طور پر بھی اور زبانی تلقین سے بھی آزاد ہو گئے. اب کوئی تلقین بھی نہیں کرتا بچے کو، جو اس کی گھٹی میں نہیں ڈالتا، اس کے ذہن میں نہیں ڈالتا کہ شکر ادا کرنا ہے جو میسر ہے اور قناعت کرنی ہے جو میسر ہے. اپنے آپ کو خواہشات کی غلامی میں نہیں دینا، اللہ کی بندگی میں دینا ہے. جب تک ہم اپنے معاشرے کو یہ تعلیم اور تلقین نہیں کریں گے اور اپنے بچوں کی اس کی تربیت نہیں دیں گے تو فرسٹریشن تو آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو تربیت یافتہ رسول اللہ ہیں، ان کی زندگی شکر، صبر، قناعت سے بھری ہوئی ہے. حضور ہر قدم پہ اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے عملی طور پر ثابت قدم رہ کے اور ان کو سکھا رہے ہیں اور اپنی ذات سے ان کو گزار کے دکھا رہے ہیں. اس سے بڑا کیا مشکل وقت ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں موجود ہیں اور سنگ باری ہو رہی ہے. وہ جو رحمت للعالمین ہے، وجہ کائنات ہیں اور امام المرسلین ہے، وہ مشرکین اور کفار کے پتھر کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان کو کچل دوں ان کے درمیان، لیکن رحمت للعالمین جانتے ہیں کہ انہی میں سے خیر ہوگی. سبحان اللہ، انہی سے خیر مانگیں. سو آج ہم برے وقت میں، مشکل وقت میں، تنگی کے وقت میں اپنے رجوع کو اللہ کی طرف رکھیں اور خیر کے ساتھ رکھیں اور اس بات پر اللہ سے امید رکھیں کہ اس مشکل کے بعد ہمیں آسانی ہوگی. اللہ نے سورۃ علم نشرہ نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. بے شک. ہر تنگ دستی کے بعد آسانی ہے. یہ فراخی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے. اونچا اور نیچا، مشکل اور آسانی دونوں اللہ کی طرف سے ہے. کیا اللہ کی طرف سے صرف وہی ہے جو مجھے فراخی میسر آئے؟ کیا مصیبت اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ کیا ہمارا ایمان اللہ پر صرف ہماری خواہشات کی تکمیل کے ساتھ رہے گا؟ اصل میں مسئلہ یہ آ گیا کہ ہم نے بندگی اختیار کرنے کے بجائے اللہ کو اپنی خواہشات کی اطاعت میں دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں چلے جائیں، ہم چاہتے ہیں اللہ میری خواہشات کو پورا کرے. میری خواہشات. اللہ کے نبی نے ہمیں جو تعلیم اور تلقین دی اور جو تربیت دی صحابہ اکرام کو، وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی اور اس کے ساتھ وفاشواری ہے کہ جو تو چاہتا ہے وہ ہو. اور آج معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے ملے، یہ نہیں ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو. بد نصیبی یہ ہوئی کہ اب میں جو چاہتا ہوں وہ ہوا کرے. اللہ تو جو چاہتا ہے وہ تو غفور الرحیم ہے. اس کے لیے ہم نے یہ اللہ کے ناموں کو اور اسماء صفاتی کو استعمال کیا کہ مجھے میری خواہشات دے دو، تو جو چاہتا ہے تو غفور الرحیم ہے. میں گناہ کرتا ہوں اس امید پہ کہ تو غفور الرحیم ہے. تو اور اس کے لیے حضور ایمان کا پختہ ہونا بھی بڑا ضروری ہے. آپ اگر ابھی دیکھیں تو نوجوانوں کے اور ہماری امت مسلمہ کا ایمان اتنا پختہ نہیں ہے کہ وہ صبر کر سکیں. اس ایمان کی پختگی کے لیے پھر بندہ کیا کرے؟ تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی.
اس وقت ہمارے معاشرے کا اور ख़اص طور پر پاکستانی معاشرے کا میں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ تربیت کا ہو گیا۔ ہمیں بنیادی چیزوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اخلاق حسنہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم پہ نمازیں فرض کی، قرآن اتارا، اس کی تلاوت ہے، باقی احکامات ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ ہم سب یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز جس کی طرف سے ہم نے بالکل توجہ ہٹا دی وہ یہ ہے کہ اخلاق حسنہ، اخلاق محمدی، برداشت محمدی، صبر محمدی، احسار محمدی، جو رسول اللہ کے زندگی میں احسار ہے، جو صبر ہے، جو شکر کرنے کی تربیت ہے اور جو اس کے آپ مظہر ہیں، وہ تربیت اب ہمارے اندر نہیں رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ ہو جو میں چاہتا ہوں، لیکن اسلام یہ ہے وہ ہو جو خدا چاہتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگیوں میں سکھ نہیں آئے گا، اطمینان قلب نہیں آئے گا۔ خواہشات تو ایک انلیمیٹڈ چیز ہیں، جب چاہیں جتنی چاہیں اس کو بڑھاوا دیتے جائیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ایک روٹی میں گزارا کر رہے ہیں یقیناً وہ مشکل میں ہیں، لیکن میں نے ان لوگوں کو بھی پریشان دیکھا جو سونے کے، محاورتاً کہہ رہا ہوں، محل میں رہ رہے ہیں۔ پریشانی اور اطمینان یہ اس کا تعلق کسی خواہش کے پورے ہونے سے نہیں ہے، یہ تبھی حاصل ہوگا کہ آپ اللہ کی رضا پہ جائیں گے۔ سونے کے جس نے جہاز بنایا وہ بھی موت کے گڑھے میں چلا گیا، وہ جس نے ایک اینٹ کا گھر بنایا وہ بھی وقت مقررہ پہ قبر میں اتر گیا۔ ان دونوں کے لیے مرحلہ ایک ہے۔ بنیادی چیز ہمارا ایمان ہے، اور ایمان نہ اینٹوں، پتھروں، بلڈنگوں اور آسائش دنیا میں پھنسا ہوا نہیں ہے، ایمان ہماری قلبی حالت ہے۔ اور یہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس حالت میں داخل نہیں کریں گے اور یقین کو پختہ نہیں کریں گے اور اپنی خود بھی تربیت، والدین اپنی اولاد کی تربیت، بڑے چھوٹے کی تربیت، اور ہم خود اپنا ارادہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی زندگی گزارنی کیسی ہے، تب تک ہماری قوم فرسٹریٹڈ رہے گی۔ صبر اس کا بنیادی جز ہے۔ اور پھر صبر کا فلاح کے ساتھ بھی بڑا، جس طرح آپ نے باتیں کی، تعلق ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کو، اپنی ذات کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، جی، اگر یہ ہو کہ جو وہ چاہتا ہے وہ، تو پھر ہوگا وہی جو بندہ چاہتا ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے کرنا وہ ہوگا جو رب کی خواہش ہے، اپنی خواہشات کے مطابق، تو پھر انسان مسلمان جو ہے وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے، کامیابی اس کے قدم چوم سکتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی انسان صبر نہیں کرتا، کوئی مسلمان صبر نہیں کرتا، بے صبری کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی وعید سنائی گئی ہے، یا پھر اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ کسی پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اجر پاتا ہے، لیکن اگر صبر نہیں کرتا اللہ اسے سزا نہیں دیتا۔ ہاں، اگر گناہ میں داخل ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے صبر نہیں کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اگر کسی پر اضطراری کیفیت ہو گئی، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ صبر پہلی ہی حالت میں کیا جاتا ہے، کیونکہ مشکل آئے تو اسی لمحے اپنے آپ کو اللہ کے طرف رجوع کر کے اپنی حالت کو شکر اور صبر کی طرف لانا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس اضطراری حالت میں اس کے منہ سے ایسے فکرے نکل جاتے ہیں جو اضطراری فکرے ہیں، تو اللہ اس پہ گرفت نہیں کرتا۔ ہاں، وہ فکرے جو عام طور پہ اس وقت معاشرے میں ہیں، جس میں ہم شکوے کے الفاظ میں چلے جاتے ہیں اور ہم اپنے ایمان کے درجے سے گر جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہی رہ گئے ان مصائب کے لیے، ہم ہی تنگ دستیوں کے لیے رہ گئے، ہم ہی مشکلات کے لیے رہ گئے۔ یہ وہ ایمان کے کمزور کرنے والے فکرے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت کافی پیچھے رہ چکی ہے، کیونکہ ان کے اندر صبر ختم ہو چکا ہے، برداشت ختم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آخر میں ہمارے ناظرین کو؟ اس میں مختصر تو یہ کہوں گا کہ امت مسلمہ کی جو مختلف طبقات ہیں، مسلم ممالک میں سفر کرتے ہوں، تو شاید بہت سارے امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں ان کی حالت خاص طور پر ہمارے معاشرے سے بہتر ہے۔ ہمارے معاشرہ اس وقت زیادہ تقسیم ہے، زیادہ فرسٹریٹڈ ہے، زیادہ خوف کا شکار ہے، زیادہ بے یقینی کا شکار ہے۔ ہم معاشرتی طور پر زیادہ کمزور ہو گئے ہیں۔ ہم بطور امت جب ہم کہیں اکٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں، تو وہاں پہ جو دوسرے ممالک کے مسلمان وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، اگر ان کو آپ تجربہ کریں تو وہ آپ سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں، شاکر نظر آتے ہیں، صابر نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ بہتر انداز سے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہتر انداز سے زندگی سے مراد کوئی نئی خوبصورت بلڈنگ نہیں ہے، اس سے مراد اطمینان قلب ہے۔
فلاح یہ نہیں اور کامیابی نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے جوتے جو ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں. فلاح آپ کے ایمان کی حالت ہے, آپ کی یقین کی حالت ہے. تو ہمارا معاشرہ زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوا. جو ہم سے بڑے ہیں اور میری ایج کے لوگ, ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو بنیادی چیزوں کی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف توجہ کریں کہ ہمارے بچے شکر کی طرف آئیں, صبر کی طرف آئیں, قناعت کی طرف آئیں, اور ہمارا رجوع اپنے اللہ کی طرف ہو. محنت کرنے کی بات نہیں ہے, محنت تو سب کا حق ہے, ہر شخص محنت کرے, دن رات محنت کرے, لیکن اپنے اندر جو اضطراری اور بے یقینی اور خوف کی جو کیفیت ہے, اس سے نکل کر اور اس سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے. مسلمانوں کے اندر یہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, یہ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے, یہ جو ساری اس سب کو ختم کر کے ہمارے اندر اگر ہم صبر کی اور برداشت کی اور شکر کی کیفیت کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں گے اور صبر کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, برداشت کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے, صرف اس ذات کے لیے, تو یقیناً یہ جو ہمارے اندر فرسٹریشن ہے یہ کافی حد تک ختم ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ناظرین, آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں نوجوان نسل کو, ہمارے پاکستانیوں کو, پاکستانی معاشرے کو, تو وہ دے سکتے ہیں. آج عصر حاضر کے حوالے سے میں صرف یہی کہوں گا, رمضان میں جو صبر کے موضوع آپ نے مجھے دیا, صبر کا ایک ترجمہ روکے رکھنا ہے. تو دوستو, یہ شر شیطان اور مادیت پرستی کا دور ہے. اس دور میں اپنی آنکھوں کو برائی سے روکو, زبان کو برا کہنے سے روکو, سماعتوں کو برا سننے سے روکو. اگر یہ روکنے میں تم کامیاب ہوگے تو یقیناً اللہ ہم پر مہربان ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں بھی فرمائے کہ مومنو ثابت قدم رہو اور جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ ایک دن تم فلاح حاصل کر سکو. اگر مسلمانوں فلاح چاہیے, اگر کامیابی چاہیے, یہ چاہتے ہیں ہم سب کہ کامیابی ہمارے قدم چومے, تو صبر کو اپنی زندگی میں یقینی بنانا ہوگا اور پھر صبر کر کے ہم کامیابی کو حاصل کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین, مجھے جواد یوسف کو اجازت دیجیے.